بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الشرور۔ بات چل رہی تھی یہود و نصارہ کے علماء کی کہ دین میں تحریف کرتے ہیں، بات کو بدل دیتے ہیں اور جانتے ہوتے ہیں کہ حق بات کیا ہے، لیکن دنیاوی غرض کے لیے یا تھوڑے سے پیسے یا دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے غلط فتوے دیتے ہیں، غلط فیصلے دیتے ہیں، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ کہتے ہیں یہی اللہ کا حکم ہے۔ یعنی یہ دوہرا جرم ہے، ایک تو یہ ہے کہ شرعی فیصلہ جو ہے وہ بیچا جائے اور حق کی بجائے خریدار کی مرضی کے مطابق بات بدل دی جائے، اور پھر یہ ضروری ہے کہ جب وہ فیصلہ شرعی طور پر فتویٰ دیا جا رہا ہے تو یہ تو اس کے ساتھ ضروری ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ دوسرا جرم ہے کہ اللہ کریم پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان کے لیے بہت بڑی وعید تھی کہ اللہ کریم ان پر نہ نظر کرم فرمائے گا نہ ان کی بات سنے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات تھی کہ جو احکام الہی کو بدل کر کچھ معاوضہ لے کر پیسے لے کر غلط فتویٰ دے دیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کلام الہی کو ہی بدل دیتے تھے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کتاب کی جب عبارت پڑھتے تھے، تورات کی یا انجیل کی، تو عیسائی اور یہودی علماء کچھ ایسے تھے کہ الفاظ کو ایسے چبا کر بولتے تھے یا زبان کو اس طرح بدل کر بولتے تھے کہ لفظ اور ہوتا تھا، لکھا ہوا اور ہوتا تھا، اور جو ان کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے وہ اور ہوتا تھا۔ کتاب کے مندرجات کو اور الفاظ کو بدل دیتے تھے، اور سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ کتاب میں سے جب پڑھ رہے ہیں تو یہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ کتاب میں وہ نہیں لکھا ہوا ہوتا تھا، اصل عبارت اور ہوتی تھی، اور وہ اس کی ادائیگی میں اس طرح سے عبارت کو چبا کر یا زبان کو بدل کر اس طرح پڑھتے کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ اللہ کا یہی حکم ہے اور یہی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہوتے تھے حالانکہ وہ جانتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہود اور نصارہ کے ان علماء کی جن میں یہود پیش تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اور جو ہلاک کو ورگلانے کے لیے
اپنی کتابوں کے وہ الفاظ بدل دیتے تھے، چونکہ تورات میں بھی انجیل میں بھی تمام پہلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آیا ہے۔ تمام انبیاء سے اللہ کریم نے یہ عہد لیا تھا، اور ہر نبی کی جو تبلیغ ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے، اگر تم میں سے کوئی بھی ان کا زمانہ پائے تو ان پر ایمان بھی لائے اور ان کی اطاعت اختیار کرے۔ تو ان باتوں کو وہ اس طرح سے پڑھتے، اس طرح سے لب و لہجہ بدلتے اور زبان میں اس طرح سے وہ دیتے، لوچ دیتے اور الفاظ کو اس طرح سے بدل دیتے کہ اصل الفاظ کتاب میں اور ہوتے تھے اور سننے والا کچھ اور سنتا تھا، سمجھتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو تم نے سمجھا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہوتے تھے، چونکہ کتاب میں تو کچھ اور ہے، یہ پڑھ کچھ اور رہے ہیں، اور یہ جانتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ اتفاقاً جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جانتے تھے۔ یہ جرم آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور بعض ایسے بدنصیب لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے واقعہ کا حقیقت کیا ہے اور اس کا شرعی فیصلہ کیا ہے، لیکن پھر وہ کچھ پیسے لے کر یا کچھ لالچ کر کے تو اس کو یا واقعہ کو بدل دیتے ہیں یا فتویٰ بدل دیتے ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے کسی کام پہ بھی جب فتویٰ دیا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو اگر وہ شریعت کے مطابق نہ ہو اور آدمی دنیا کے لالچ میں آ کر کچھ پیسے لے کر یا کسی اور وجہ سے یا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کس طرح کا فتویٰ دے تو اس میں دو جرم بن جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی کے حکم کو بدل دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ جو میں نے فتویٰ دیا ہے جی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، یعنی اس کے ساتھ یہ دعویٰ ضرور کرنا پڑتا ہے اور سمجھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا نہیں اور اللہ پر جھوٹ بولا جاتا ہے جان بوجھ کر۔ اب کچھ بات اس سے تھوڑی سی آگے بھی بڑھ گئی ہے۔ ایک تو یہ بات تھی کہ نہ جاننے والے لوگ جب ان سے پوچھتے تو وہ جو کچھ کتاب اللہ میں ہے اسے بدل دیتے، اور وہ لوگ تو کتاب سے واقف نہیں ہوتے تھے اور وہ سمجھتے یہ تھے کہ جو یہ بدل کر پڑھ رہے ہیں یہی کتاب میں ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک مصیبت یہ ہے کہ لوگ جان بوجھ کر فتویٰ خریدنے جاتے ہیں، یعنی جو فتویٰ خریدنا چاہتے ہوتے ہیں وہ بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور اصل بات کیا ہے، لیکن اپنے مطلب کے لیے، بلکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ نکاح طلاق کے مسئلے میں عموماً لوگ غصے میں آ کر طلاق تو دے دیتے ہیں، پھر دوسرے دن یا 10 دن بعد پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا اور اب کچھ کیا جائے، تو پھر اہل حق کے پاس جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ طلاق ہو چکی، اس میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو انہیں لکھ کر دے دیں کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، پھر وہ کچھ عبارت تبدیل کرتے ہیں یا جو اصل واقعہ ہے اس میں پھر وہ جو فتویٰ بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود انہیں سمجھاتے ہیں کہ تم اس طرح نہ کہو میں نے ایسے کہا ہے، بلکہ تم یوں کہو میں نے یہ کہا ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تو فتوے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اور اللہ کے دین کا حکم کا پتہ چل جائے اور بندہ اس کے مطابق عمل کرے تاکہ اس کی آخرت تباہ نہ ہو اور اخروی عذاب سے اور رسوائی سے بچ جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ لیکن اگر فتویٰ دنیا کے لیے لیا جائے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کا حکم بدلتا ہے تو بدل جائے، دنیا میں لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے فتویٰ نہیں لیا تو فتویٰ لے کر دنیا کے لوگوں کے سامنے سرخرو ہو جاؤ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ پر جھوٹ بولا جائے یا لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے اللہ کریم پر جھوٹ بولا جائے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کسی نبی، اللہ کے کسی رسول، اللہ کے کسی نبی نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی جگہ
میری پوجا شروع کر دو. کبھی کسی نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے. حالانکہ بعد میں قوموں نے ایسا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے توحید باری کی تعلیم دی، اور ان کے زمانے میں جو ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے ایک بچڑا سا بنایا تھا، اسے جلا کر دریا میں پھینک دیا اور لوگوں کو بڑی شدت سے منع کیا. لوگ تائب ہوئے، بلکہ لوگوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ جس نے سجدہ کیا ہے وہ اپنی گردن جھکا دے، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ اس کی گردن مار دیں. تو پتہ نہیں کتنے لوگ، کتنے دن وہ قتل عام جاری رہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے گلو خلاصی ہوئی اور اللہ کریم نے انہیں معاف فرمایا. اس کے باوجود اسی قوم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یعنی اتنی سخت تلقین کے بعد بھی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ ذمے اپنے اسی رسول اور کتاب کے لگاتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب کی اور ہمارے نبی کی تعلیمات یہی ہیں. اسی طرح عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے توحید خالص کی دعوت دی، لیکن ان بد نصیبوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور مجھے باپ نے بھیجا ہے، اور مجھے تمہارے گناہوں کے بدلے میں نے پھانسی کی یا سولی قبول کر لی اور میں صلیب پر چڑھ گیا، تو اب تمہارے گناہ جو تم کرتے رہو وہ معاف ہو گئے. کمال عجیب بات ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ وہ انہیں قتل کر سکے نہ انہیں وہ صلیب پر چڑھا سکے، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ نبی کی تعلیمات یہی ہیں، تو کسی ہستی کو جسے اللہ کریم کتاب عطا کرے اور کتاب کا فہم اور دانش عطا کرے اور نبوت سے سرفراز فرمائے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا وہ مقرب یہ کہہ دے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا شروع کر دو. یہ ممکن نہیں. مجھے ایک دفعہ ایک جگہ اکاڑا چھاؤنی میں جانے کا اتفاق ہوا. یہی ربیع الاول مبارک کا مہینہ تھا، اور اکاڑا چھاؤنی میں جو فوجی تھے وہ میلاد مبارک کا جلسہ کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے مجھے بھی بلایا. قاری خوشی محمد مرحوم اس وقت زندہ تھے، وہ بھی تھے نعت خوانی کے لیے. تو باقی جو مقرر تھے وہ ان کے اپنے تھے. تو ایک نوجوان لیفٹیننٹ بھی مقرر تھا. اس کی وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے اور شاید زندگی بھر نہیں بھولے گی. اس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور برکات میں جو دلیلیں پیش کی، اس میں ایک دلیل اس نے یہ پیش کی، نوجوان سا لڑکا تھا، کہ عرب جو تھے وہ بندوں کے سامنے، جادوگروں کے سامنے، نجومیوں کے سامنے اور مفروض بتوں کے سامنے، سورج چاند ستاروں کے سامنے، فرضی خداؤں کے سامنے سجدے کرنے سے گھبراتے نہیں تھے، اور ہر بندے نے کوئی نہ کوئی خدا بنا رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہرہ اور قاہرہ اور باہرہ اتنے تھے، اتنے معجزات تھے کہ آپ کا ہر قدم ایک معجزہ تھا، آپ کا ہر جملہ ایک معجزہ تھا، آپ کا ہر ارشاد ایک معجزہ تھا. انبیاء کو عموماً جو معجزات دیے جاتے ہیں وہ ان کی بعثت کے وقت، جس وقت وہ مبعوث ہوتے ہیں تو جس قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں اس میں جو کمالات پائے جاتے ہیں ان کے مطابق نبی اور رسول کے معجزات ہوتے ہیں، تاکہ صاحب کمال جو لوگ ہیں اس قوم کے انہیں عاجز کر سکیں اور انہیں منوا سکیں کہ عقل اللہ کی طاقت ہے اور اس بندے کے ساتھ اللہ کی قوت ہے، یہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو زوروں پر تھا تو انہیں جو معجزات عطا کیے کہ جادوگر عاجز آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اطباء کا فن جو تھا، فن طبابت جو تھا، اطباء بہت معروف تھے اور بڑے بڑے ماہر حکیم تھے اور معالج تھے.
تو انہیں ایسے معجزات دیے گئے جہاں طب عاجز آ گئی کہ ایک آدمی پیدائشی اندھا ہے، آپ نے اس کے دم کر دیا اور اس کی آنکھیں درست ہو گئیں، اب پیدائشی اندھے کا علاج طبیب کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کوڑا ہے یا جو زام ہو گیا اسے تو آپ نے دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا، جس کا علاج طب کے پاس نہیں ہے۔ یا مٹی کا پرندہ بنا کر اس پر دم کر دیا اور وہ زندہ پرندہ ہو کر اڑ گیا۔ یا جو مر چکا ہے، قبر میں دفن ہو چکا ہے، وجود گل سڑ چکا ہے، تو قبر پر کھڑے ہو کر وہ فرماتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ اب طب مردوں کو تو زندہ نہیں کر سکتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو حضور مبعوث تو ہوئے ساری انسانیت کی طرف، سارے زمانوں کی طرف، روئے زمین کی ساری اقوام کی طرف، اولاد آدم کی طرف۔ ایھا الناس، اے اولاد آدم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن جہاں حضور جلوہ افروز ہوئے صحرائے عرب میں، تو عرب اس وقت اپنی زبان دانی کی معراج پر تھے، یعنی اس قدر زبان دانی اور اس قدر ادب اور اس قدر شعر و سخن اور اس قدر فلسفہ اور اس قدر ادبی تحقیقات تھیں کہ اہل عرب دوسری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہوتا ہے بے زبان اور گنگا، جو بات نہ کر سکے۔ تو زبان دانی پہ اتنا فخر تھا اہل عرب کو کہ غیر عرب کو وہ عجم کہتے تھے کہ انہیں تو بات کرنا ہی نہیں آتا، یہ گنگے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے اعلیٰ معجزہ دیا گیا وہ خود یہ اللہ کی کتاب آج بھی حضور کا زندہ معجزہ ہے، جس نے اس وقت بھی اعلان کیا کہ کسی میں جرت ہے تو اس جیسی ایک آیت ایک جملہ بنا کر لے آئے جو ادبی اور فنی اعتبار سے اس معیار پہ پورا اترے جو اس کتاب کا ہے۔ اور آج تک وہ اعلان کتاب بار بار دہرا رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ اعلان بھی قرآن نے کر دیا کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے۔ اور یہ دونوں اعلان ایک بہت بڑا معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ کا ہر ارشاد چند الفاظ ہوتے لیکن ان میں دنیا بھر کے مضمون سموئے ہوئے ہوتے۔ زندگی کے جس شعبے پہ حضور ارشاد فرماتے، آپ نے اپنے فضائل میں ارشاد فرمایا کہ وہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمایا، یعنی جملہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس میں معانی و مفاہیم کا ایک سمندر موزن ہوتا ہے۔ تو حضور کا ہر جملہ ایک معجزہ تھا۔ قرآن کریم آپ کا زندہ معجزہ تھا، پھر معراج شریف آپ کا زندہ معجزہ تھا، چاند کا شق ہو جانا آپ کا زندہ معجزہ تھا، اور اس طرح سے بے شمار معجزات تھے جو اس وقت کے لوگوں نے دیکھے۔ اب جس بندے کو اللہ کریم اتنی برکات عطا فرماتا ہے، معجزات عطا فرماتا ہے، تو وہ اس لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ توحید باری کا پرچار کرے، عظمت الہی کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرے اور لوگوں کو اللہ سے آشنا کرے۔ تو میں اس کی بات کر رہا تھا، اس لڑکے کی، فوجی کی، تو اس نے کہا کہ حضور کے اتنے معجزات ظاہرہ اور باہرہ دیکھنے کے بعد اگر حضور فرماتے عربوں کو کہ مجھے سجدہ کرو، تو عربوں کے بڑے بڑے پیشوا اور بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اہل سخن بھی سجدہ کرنا فخر محسوس کرتے، کیونکہ اس چیز کے وہ عادی تھے۔ انہیں کوئی نہ کوئی مجسم رب چاہیے تھا۔ وہ جب جادوگروں کو سجدے کرتے تھے جن کی زندگیاں انتہائی کبھی اور غلیظ ہوتی ہیں، نجومیوں کو سجدے کرتے تھے اور جنوں کے عاملوں کو سجدے کرتے تھے جن کے زندگیاں ہی بڑی کبھی ہوتی ہیں اور بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح سے مفروضوں پہ سجدے کرتے تھے، بتوں کو سجدے کرتے تھے۔ وہ حضور کو سجدے کیوں نہ کرتے؟ کوئی جھگڑا بھی نہ ہوتا اور انہیں ایک زندہ رب مل جاتا، اور بہت سے لوگ بڑے دانشور، بڑے شاعر، بڑے ادیب،
بڑے جو اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے تھے وہ حضور کے در اقدس پہ جمع ہو جاتے، تو اس نے کہا کہ آپ کے نبی برحق ہونے کی یہ دلیل کافی ہے کہ ہر آنے والے کو حضور نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور براہ راست اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو یہ بات اس نے حضور کی نبوت کی حقانیت کے دلیل کے طور پر پیش فرمائی، جو مجھے ابھی تک یاد ہے، اور انشاءاللہ یہ بھولنے والی بات نہیں ہے۔ اتنی دل میں اتری اور اتنا دل خوش ہوا کہ یہ نوعمر سا بچہ ہے، نوخیز سا بچہ ہے، کالج سے نکلا، فوجی اکیڈمی میں چلا گیا، وہاں سے آیا تو فوج میں ابھی سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے، لیکن الحمدللہ کہ آنے والی نسل کے پاس کیسی خوبصورت باتیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خوبصورت انداز انہوں نے یاد کر رکھے ہیں۔ اللہ ان آنے والی نسلوں کو یہی شعور مزید عطا کرے اور یہ زمانے کو روشن کرنے کے قابل ہوں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جسے نبوت ملتی ہے، جسے حکمت و دانائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے کتاب ملتی ہے، تو غیر نبی سوچ نہیں سکتا کہ نبی قرب الہی کی کن منازل پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک صحیح العقیدہ مسلمان ساری دنیا اس سے زور لگا لے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرو تو اس کا سر نہیں جھکتا، اس کی گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ ایک عامی مسلمان، اور 13 سالہ مکی حیات مبارکہ اس پہ گواہ ہے کہ ایسے لوگوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا جن کی نسلیں غلام در غلام آ رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بندے جنہیں سیدنا فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم انسان کہا کرتے تھے سیدنا بلال، یہ بھی تو غلام در غلام آ رہے تھے، نسلاً غلام تھے، اور عرب کے رہنے والے بھی نہیں تھے، افریقہ کے حبشی تھے، کہیں ان کے بزرگ پکڑے ہوئے آئے بکتے بکاتے اور غلام تھے، لیکن انہوں نے کلمہ حق پڑھا اور پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں اللہ کے سوا دوسرے در پہ جھکا نہ سکی۔ اور ایسے لوگ تھے، آزاد بھی تھے، غلام بھی تھے، جن آزاد لوگوں نے بھی پڑھا، جو روسائے مکہ میں تھے انہوں نے بھی ریاست چھوڑ دی، جائیدادیں چھوڑ دیں، جاگیریں چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیے، جان پہ وجود پہ کوڑے کھائے، گرم لوہے سے داغے گئے، گرم ریت پہ لٹا کر سینے پہ پتھر رکھے گئے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کی پیٹھ کی چربیاں گل گل کر ان انگاروں کو بجھا دیتی تھی جس آگ پہ انہیں لٹا دیا جاتا تھا، اور آدھے آدھے جسم جل جاتے تھے، لیکن کسی نے توحید باری سے پھرنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ کیوں؟ نور نبوت نے انہیں لذت توحید سے آشنا کر دیا تھا۔ نبی کی نظر کرم نے ان کے وجود میں، نس نس میں، وجود کے ہر سیل میں توحید باری کا نور روشن کر دیا تھا۔ اگر خود نبی کی تعلیمات سے ایسے ایسے سرفروش پیدا ہوتے ہیں تو نبی کو زیب دیتا ہے کہ وہ نبی توحید کے خلاف کبھی سبق دے؟ فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام نے ہمیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ جو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ما کان لبشر، یہ بات کسی انسان کو زیب ہی نہیں دیتی کہ جب اسے اللہ کتاب بھی دے دے اور اسے کتاب کی دانش و حکمت بھی دے دے اور اسے نبوت سے سرفراز فرمائے تو وہ ہستی ہے کہ جو اللہ کو روبرو پاتا ہے اور وہ اللہ نما ہوتا ہے۔ قلعہ دیدار سنگھ کے ایک بزرگ ہوتے تھے، یہ ایک قلعہ دیدار سنگھ گجرانوالے کے ساتھ کوئی گاؤں ہے، مسلکن اہل حدیث تھے، غیر مقلد تھے لیکن ولی اللہ صاحب حال تھے،
اور ان کا لقب پڑ گیا تھا اس زمانے میں رسول نما۔ وہ جس بندے کو ساتھ لیتے، اسے ساتھ رکھتے کچھ عرصہ، اسے ذکر کراتے اور فنا فی الرسول کرا کے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتے، تو ان کے نام نامی کے ساتھ لقب ہوتا تھا۔ مجھے اگر صحیح یاد ہو تو غالباً دوست محمد یا اس طرح ان کا نام نامی تھا، مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن انہیں مولانا دوست محمد رسول نما کہتے تھے۔ جو بھی نام تھا، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو اللہ معاف کرے، کیونکہ مجھے صحیح یاد نہیں۔ بہرحال ان کے نام کے ساتھ رسول نما لگا ہوا تھا۔ اور ایک واقعہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ان کی محفل میں ایک سکھ آ گیا، وہ برادری کا بڑا بھی تھا اور سردار بھی تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ کچھ مریدین بیٹھے تھے اور آپ ارشاد فرما رہے تھے، لوگ کوئی سوال خدمت عالی میں پیش کرتے، حضرت جواب دیتے، ایک محفل چل رہی تھی، وہ سنتا رہا حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، لوگ اٹھ کر وضو کرنے لگے تو وہ بھی ادھر ادھر دیکھ کر ہاتھ منہ دھونے لگ گیا، جس طرح لوگ وضو کرتے ہاتھ منہ دھوتا رہا۔ جب نماز کھڑی ہوئی تو وہ بھی صف میں کھڑا ہو گیا۔ آتا جاتا تو کچھ تھا نہیں، اس نے بھی رکوع سجود کر لیا، نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت نے پوچھا کہ سردار جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ سردار جی والی بات گئی، میں تو چند لمحے جو مجھے آپ کی صحبت نصیب ہوئی، میں تو سردار جی کو بھول چکا ہوں، میں تو بحمد اللہ مسلمان ہوں۔ آپ نے اس کا نام نامی بھی رکھا اور اس سے اللہ اللہ کی تلقین کی تو اس کے دل میں انوارات الہی پیدا ہو گئے۔ وہ بڑا گھبرایا، جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اسے یاد آیا کہ میرا خاندان، بیوی، بچے، بہن، بھائی، برادری، پھر میں برادری کا چودھری بھی ہوں، گھر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا آرام سے گھر جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ پھر وہ جب گھر گیا تو کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا، باقی لوگ اپنے حال پہ رہے، وہ مسلمان رہا، اپنے لیے حلال کھانا منگواتا، الگ سے پکواتا، مسلمان نوکر رکھ لیا، اپنی پنجگانہ عبادت کرتا، اور کسی نے اس کے ساتھ چھیڑا نہیں، نوٹس ہی کسی نے نہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان کی برادری میں کوئی شادی آ گئی۔ اب وہ جس گھر میں بارات گئی تھی اس بارات میں وہ بھی شامل تھا، تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو یہ دعویٰ ہے اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہر باراتی کو اچھا کھانا بھی دیں گے، جو بھی مٹھائی دیں گے، کھانا دیں گے، لیکن سارے براتیوں کو شراب بھی مہیا کریں گے۔ تو ہمارے جو سکھ بھائی ہیں یہ شراب کے زیادہ دلدادہ ہیں، تو ان کے ایک گھروں میں بھی عام استعمال ہوتی ہے یہ چیز۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہر باراتی کو شراب پلائیں گے۔ اس نے کہا بھائی میں تو نہیں پیتا، میں تو کھانا بھی اپنا الگ سے کھاؤں۔ ان کا جی کھانا بے شک آپ اپنا الگ بنوا لیں، ہم نے آپ کے لیے ایک مسلمان کو بلایا ہے، خشک راسن اسے دیا، آپ کا کھانا الگ بن گیا، آپ اپنا الگ کھانا سارا، لیکن یہ ہماری قسم آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا میں تو نہیں پیوں گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ مجھے سنا اور فرماتے تھے کہ آخر تنگ آ کر انہوں نے کہا بھائی چلو ہماری قسم پوری کرو، ایک گلاس پانی میں ایک قطرہ شراب کا ہم ڈالتے ہیں، وہ پانی پی لو، ہماری قسم پوری ہو جائے کہ ہم نے سب کو پلایا۔ انہوں نے وہ ایک قطرہ اس پانی کے گلاس میں پی لیا، اور وہ فرماتے تھے وہ ایک قطرہ شراب پینے کی دیر تھی کہ وہ قلب سے انوارات چلے، وہ جو گرمی تھی ذکر کی قلب میں وہ نہ رہی، وہ جو نور تھا قلب میں وہ نہ رہا۔ پھر جیسی عام آدمی کی نماز روزہ ہوتا ہے بے کیف اور بے رنگ، وہ رہ گیا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، ان کا بڑا ظلم ہو گیا۔ وہ بھاگے اپنے مرشد کی طرف، وہاں پہنچے، وہ قلعہ دیدار سنگھ یا کیا نام ہے گاؤں کا، تو انہوں نے فرمایا حضرت دورے پہ تشریف لے گئے، فلاں جگہ گئے۔ آج کل کی طرح تو کنوینس نہیں ہوتی تھی، گھوڑے اونٹ کا زمانہ تھا، وہاں سائیکل یا کوئی ایسا، وہاں پہنچے، پتہ چلا حضرت اگلے گاؤں میں تشریف لے گئے ہیں، وہاں پہنچے، بھاگم دوڑ،
پتہ چلا حضرت تو کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی، حضرت واپس چلے گئے ہیں۔ پھر واپس دوڑا، جب واپس پہنچا تو حضرت رحمۃ اللہ کا وصال ہو چکا تھا اور آپ کا جنازہ جا رہا تھا۔ تو بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا بھائی مجھے تو انہوں نے مار دیا ایک قطرے سے، تو کیا کریں اب؟ وہاں سے تو فارغ ہو گیا، حضرت کا وصال ہو گیا۔ تو اس وقت غلام احمد قادیانی کا بڑا شور اٹھا ہوا تھا نبوت کا، تو اس نے کہا یار بات تو ہے کہ ایک ولی اللہ نے تو یہ روشنی دے دی، تو ولی اللہ نہیں رہا تو نبی تو ہے، اب نبی اگر دے گا تو وہ تو بہت زیادہ ہوگی، تو مجھے نبی کے پاس جانا چاہیے۔ وہ قادیاں چلا گیا۔ اب غلام احمد کچھ اور کہانیاں پڑھے، وہ کہے جناب مجھے سب آپ کچھ بھی نہ بتائیں، میں آپ کو نبی ہی سمجھ کر آیا ہوں، لیکن نبی مانوں گا تب کہ ایک ولی کے چند لمحے کی صحبت نے میرے دل میں جو نور پیدا کر دیا تھا، اگر آپ نبی ہیں تو کم از کم اتنا نور تو مجھے آتا، نبی ہیں تو پھر تم مجھے بہت زیادہ ملنا چاہیے، لیکن کم از کم جو میں گم کر بیٹھوں وہ تو مجھے دے دیں۔ اب وہ غلام احمد خود بے دین تھا، وہ کہاں سے دیتا؟ تو وہ 3-4 دن وہ اڑے سے بڑے مرغن کھانے کھلاتے اور اس کے لیے طرح طرح کی وہ ڈشیں بنواتے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے کہا یار میں نہ کھانے کھانے آیا ہوں، نہ تمہاری تقریریں سننے آیا ہوں، نہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہے اسلام کے لیے، میں مسلمان ہوں دل و جان سے، اور مجھے کسی دلیل کی، کسی تقریر کی، کسی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دولت ایک میرے پاس تھی وہ گم ہو گئی، مجھے وہ چاہیے۔ اگر تم نبی ہو تو ایک ولی جو دے سکتا ہے، نبی تو بہت بلند ہوتا ہے، ولی تو نبی کی جوتیوں کی دھول ہوتا ہے اور خوشہ چین ہوتا ہے اس کی برکات کا، تو تم نبوت کا دعویٰ لیے بیٹھے ہو، یار میرا دل روشن کر دو۔ وہ اس سے نہیں ہوتا تھا، آخر اس نے کہا کہ تم اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بول رہے، خدا تمہارے شر سے مسلمانوں کو بچائے، تمہارے پاس بات جو ایک ولی کے پاس ہے وہ نہیں تمہارے پاس، تم نبی کہاں سے آ گئے؟ تو انبیاء کے پاس تو وہ دولت ہوتی ہے اور اللہ کو روبرو پاتے ہیں اور اپنا سارا دکھ سکھ اللہ سے کرتے ہیں، اپنی بات ان کی اللہ وکلمہ ربہ تکلیما۔ بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ سے براہ راست خطاب حاصل ہے، ایسے بھی ہیں جن کو رب کریم نے معراج پہ بلایا اور وجود عالی کے ساتھ جنتوں اور عرشوں سے بالا چلے گئے، وہاں چلے گئے جہاں روح الامین بھی نہ جا سکتا، نورانی فرشتوں کے جہاں پر جلتے تھے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر تشریف لے گیا۔ تو انبیاء سے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی نبی کہہ دے، حالانکہ نبی کے پاس اللہ کی دی ہوئی کتاب ہو، اللہ کی دی ہوئی دانش ہو، کتاب کے مفاہیم ہو اور نور نبوت ہو، تو بھلا وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا شروع کر دو؟ ثم یقولوا للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا شروع کر دو۔ یہی تو اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے بندے کو اللہ سے آشنا کرتا۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اللہ کا نبی تو یہ کہتا ہے کہ ربانیین بن جاؤ۔ ربانیین سے کیا مراد ہے؟ آج بھی ہم سنتے ہیں علماء ربانی، کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ اور عالم ربانی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دو طرح سے ہیں، ایک ہیں تعلیمات نبوت۔ تعلیمات نبوت میں سب سے بڑی تعلیم جو حضور نے کائنات کو دی وہ یہ قرآن ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ ساری انسانیت نے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، چونکہ وحی الہی صرف حضور نے وصول کی، کوئی دوسرا انسان اس پہ گواہ بھی نہیں ہے کہ میں بھی سن رہا تھا یہی وحی تھی۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہے کہ ساری کائنات کو اللہ کی کتاب دی، پھر جو کتاب کی تشریح اور وضاحت میں حضور نے فرمایا
وہ بھی اللہ کی دی ہوئی وحی تھی جس میں مفاہیم اللہ کے تھے، الفاظ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی زبانی، یہ بہت بڑی دولت ہے انہیں حاصل کرنا، لیکن اگر ان تعلیمات کے ساتھ کیفیات نہ ہو تو وہ عالم ہوگا، عمل نصیب ہو، علم بھی ہو، عمل نصیب ہو تو وہ عالم ہوگا۔ علم ہے، عمل نصیب نہیں تو قرآن اسے جاہل کہتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی جرم کرتا ہے تو قرآن میں آتا ہے بجہالت، گناہ کوئی جہالت سے کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی باتیں اس نے یاد کر رکھی ہیں، قرآن کا ترجمہ یاد کر رکھا ہے، بہت سی احادیث مبارکہ یاد کر رکھی ہیں، لیکن اسے نیکی کی توفیق نہیں، عمل نہیں کرتا تو وہ جاہل ہے۔ عالم وہ ہے جو جانتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے، وہ عالم ہے۔ ایک ہے کہ برکات نبوت نصیب ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اس کے ساتھ وہ کیفیت بھی نصیب ہوتی تھی۔ اگر حضور نے کہا اللہ واحد ہے، سننے والے نے یہ کلمہ سنا، یاد کر لیا، لیکن اس کے دل میں ایک کیفیت کا جھونکا بھی گزر گیا جو توحید باری رقم کر گیا، اور اس کا دل اس پہ جم گیا کہ واقعی اللہ واحد ہے، اسے اللہ کی تجلیات اس کے دل میں آ گئی، انوارات آ گئے، برکات، انہیں کہتے ہیں برکات نبوت۔ تو جس شخص کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اور وہ کیفیات بھی ہوں، محسوسات بھی ہوں، اس کا قلب، اس کا باطن، اس کی روح، اس کا دل ان کیفیات کو محسوس بھی کرتا، اسے کہتے ہیں عالم ربانی۔ تو انبیاء کی تعلیم تو یہ ہوتی ہے کہ کونو ربانیین، کہ عالم ربانی بن جاؤ۔ جو عالم ربانی بھی نہیں بنتا اس نے بھی نبی کی دعوت کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی اگر دینی علوم بھی حاصل کر لیے الحمدللہ، ان پر عمل بھی نصیب ہے تو مزید اللہ کا شکر ہے، لیکن کیفیات نصیب نہیں ہے تو اس نے بھی نبی کی اطاعت کا حق ادا نہیں کیا، کہ نبی کا حکم ہوتا ہے وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ، عالم ربانی بن جاؤ، اللہ کے دین کو سیکھو بھی، اس پر عمل بھی کرو، اور اسے دل میں بساؤ بھی، ان کیفیات کو محسوس بھی کرو، اور یہ ساری برکات نور نبوت سے ہی نصیب ہوتی ہیں۔ تو انبیاء یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری پوجا شروع کر دو، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ عالم ربانی بن جاؤ، کہ تم جن کے پاس علم ہوگا وہ دوسروں کو کتاب سکھاؤ گے بھی، تو جب کتاب سکھاؤ تو انہیں یہ کیفیات بھی عطا کرو، اور جب درس دو کتاب کا، جب پڑھتے ہو کتاب کو تو ان کیفیات کو بھی محسوس کرو۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعے اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی